بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ویلکم ٹو لذیذ فوڈ اینڈ مور۔ آج ہم آپ کو بہت ساری انفارمیشن دیں گے۔ اس انفارمیشن سے پہلے ایک دعا ہے سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک گھر کی زیارت کروائے، مسجد النبوی کی زیارت کروائے، روضہ رسول کی زیارت کروائے، اور اس بات سے آپ لوگ کبھی پیچھے نہ ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں جا نہیں سکتا۔ بس آپ ارادہ کریں، باقی اللہ کے اس سپرد کر دیں، باقی اللہ جانے، ان کا کام جانے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور عشق وہ آپ کو خود بخود وہاں پہ لے کے چلا جائے گا۔ تو یہ میں آج آپ کو کچھ چیزیں دکھانا چاہ رہا ہوں جو کہ میں ریکارڈ نہیں کر پایا۔ یہ آج جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں مناظر یہ ہیں جمعے کے دن، جب آپ جمعے کا دن ہو اور آپ مسجد الحرام میں نماز کی نیت سے جائیں تو میک شور آپ 9-10 بجے انٹر ہو جائیں۔ اگر آپ نے 11-12 کر دی تو آپ کو بہت دور دور صحن میں نماز پڑھنی پڑے گی، آپ اس زیارت سے محروم ہو جائیں گے جو آپ اندر دیکھ رہے ہیں۔ تو پلیز اگر آپ نے جمعے کو جانا ہے تو 9-10 بجے صبح انٹر اندر ہو جائیں اور اپنے لیے جگہ بنا لیں۔ تو اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو رات کو ہی آ جاتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور یہیں پہ رہتے ہیں اور یہیں پہ سو بھی جاتے ہیں۔ تو رات کے ٹائم یہاں کی جو سیکیورٹی وہ بھی آپ کو منع نہیں کرتی، لیکن میک شور ایک بات یہ ضرور کریں کہ ہمارا جو اسلام ہے بہت اچھا اور بہت پیارا مذہب ہے۔ اس نے ہر ایک کو ایک رائٹ دیا ہے، آپ کسی کو تنگ نہ کریں وہاں پہ۔ اگر کسی کو جگہ چاہیے تو آپ اس کو جگہ دے دیں، کسی کو کونی نہیں ماریں، دھکا نہیں دیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ تو آپ جب جائیں تو آپ پلیز ان چیزوں کی احتیاط کیجیے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ دکھائے۔ تو یہ تو تھا کہ مسجد کے اندر آپ اگر جمعے کے دن آئیں تو آپ ایسے آئیں، اور میں آپ کو کچھ چیزیں ایسی بتانا آج چاہ رہا ہوں کہ جو میرا بھی دل بہت اس پہ رنجیدہ ہوا، جو مجھ سے مس ہو گئیں 2-3 چیزیں وہاں کی، تو میں نہیں چاہتا کہ وہ چیزیں آپ مس کریں۔ اس میں جو مسجد حرام ہے اس کے ساتھ ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اور یہ سب آپ لوگ بات جانتے ہیں۔ آپ دادا کے گھر پیدا ہوئے تھے اور آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ درہ یتیم پیدا ہوئے تھے، درہ یتیم مطلب آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، آپ کے والد نہیں تھے۔ اور ان 9 ماہ کے عرصہ میں اللہ تعالیٰ نے بی بی آمنہ کو ہر مہینے ایک پیغمبر کی زیارت کروائی، اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کچھ عورتوں نے آپ کے دادا حضرت مطلب سے شکایت کی کہ آپ کے گھر سے بہت معطر اور بہت اچھی خوشبو آتی ہے، اور کیونکہ اس زمانے میں رواج تھا جو بیوائیں ہو جاتی تھیں نہ وہ خوشبو لگاتی تھیں نہ اچھے لباس پہن، جو بھی ان کے کلچر تھے اس وقت۔ لیکن آپ کے دادا نے جب آپ سے پوچھا بی بی آمنہ سے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے کوئی خوشبو نہیں لگاتی، کچھ نہیں کرتی، یہ خوشبو میرے اندر سے خود بخود آتی ہے۔ تو یہ اللہ کے کام تھے۔ آپ کی ولادت جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور 11 ربیع الاول کے بعد جب 12 ربیع الاول شروع ہوا تو تب آپ کی ولادت ہوئی، تو 12 ربیع الاول بنتا ہے۔ لیکن رات یہ چاہتی تھی جو 11 ربیع الاول تھا کہ آپ کی ولادت رات میں ہو، اور جو 12 ربیع الاول تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ دن کی ہو۔ تو یہ شرف 12 ربیع الاول کو نصیب ہوا۔ جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو بی بی آمنہ کے پاس بی بی مریم تشریف لائیں، جو کہ والدہ تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور پھر اس کے بعد بی بی آسیہ بھی تشریف لے کر آئیں جو کہ فرعون کی بیگم تھی، جن کے ہاتھوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی اور بعد میں آپ اسلام لے آئی تھیں۔ آپ کو اللہ پاک نے آپ کو حضرت آپ کی والدہ ماجدہ کے بی بی آمنہ کے پاس بھیجا تھا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ بالکل صاف ستھرے تھے اور آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ کعبہ کے سارے بت اس وقت الٹ چکے تھے یا تباہ و برباد ہو چکے تھے۔ سالوں پرانی جہاں پہ بھی آگ لگی ہوئی تھی وہ بجھ چکی تھی۔ جس گھر میں آپ کی ولادت ہوئی آج کل وہ جگہ بالکل یہ خانہ کعبہ سے تقریباً 6 یا 7 منٹ کے واکنگ ڈسٹنس پہ ہے، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مجھ سے مس ہو گئی۔ آپ لوگوں نے مس نہیں کرنی، آپ نے ضرور جانا ہے وہاں پہ۔ آج کل اس کو لائبریری میں تبدیل کر دیا گیا ہے جس کا نام ہے مکتب المکۃ المکرمہ، اور یہ تقریباً واکنگ ڈسٹنس ہے، یہاں سے کوئی 5 سے 7 منٹ آپ کو لگیں گے۔ اور ساتھ ہی باب النبی کے سامنے
باب المروہ بھی ہے اور وہیں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی ہے۔ یہ آپ بالکل جب پہنچیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، جو کہ ان کی جائے پیدائش ہے، اس کے قریب ہی ساتھ ہی ہے، اور وہاں پہ اس کے دو نام بھی ہیں، شیخ ابی طالب اور شیخ بنی ہاشم۔ تو اس سے میں نے جو اخذ کیا ہے، شیخ ابی طالب آپ کے دادا کا نام تھا اور بنی ہاشم اس قبیلے کا نام تھا، اور وہ اس علاقے کا نام تھا جہاں پہ آپ کی پیدا ہوئے اور جہاں پہ آپ کا بچپن کٹا۔ تو یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو اب دن کے مناظر بھی دکھا رہا ہوں۔ خوبصورت ترین یہ جمعے کی نماز اس وقت ختم ہوئی ہے۔ یہ آپ کو سامنے کچھ ہوٹل نظر آ رہے ہوں گے، حاجی جتنے بھی ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں، کچھ کھانے کے انتظامات کر رہے ہیں، کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ پنکھے بھی چل رہے ہیں، اور یہ مہینہ اس وقت جنوری کا ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جنوری میں بھی یہاں تھوڑی بہت گرمی ہوتی ہے لیکن یہ بیریبل ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کریں جب اگر آپ جولائی اور جون اگست میں آئیں گے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو رات کا منظر دکھا رہا ہوں۔ کلاک ٹاور آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ میں اب شام کو آیا ہوں، یہ جمعہ کا ہی دن ہے اور اس وقت میں شام کو آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو دیکھیں یہاں پہ کتنی رونق ہے، کتنی چیزیں، یہ اللہ کے کام ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، پہلے زمانے میں عرب میں یہ رواج تھا، جو بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کو دائیوں کے حوالے کیا جاتا تھا، جو بچوں کی نگہداشت کرتی تھیں اور وہ اپنے علاقوں میں لے جا کے بچوں کو پالتی تھی، اور پھر ایک سرٹن ایج میں جب بچے بڑے ہو جاتے تھے تو ان کو واپس لے آتی تھیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس وقت بھی بہت ساری عورتیں آئیں، اور جن کو ہم دائی بھی بولتے ہیں، بچوں کو لینے آئیں، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت ہوا یہ کہ جو امیر لوگوں کے بچے تھے تمام دائیوں نے وہ لے لیے اور اپنے اپنے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ آپ جو دائی حلیمہ تھیں وہ بیچاری وہاں بیٹھی رہیں، ان کو کوئی بچہ نہ ملا، وہ آخر میں رہ گئی تھیں۔ تو آپ آخر میں اس لیے رہ گئی تھیں کہ جو آپ کی اونٹنی تھی وہ بہت ہی کمزور تھی، لاغر تھی، آپ بہت دیر میں پہنچی تھیں، تو جو بھی اچھے اچھے بچے تھے وہ باقی دائیوں نے لے لیے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں رہ گئے تو آپ کے دادا آپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی ایک بچہ ہے، میرا پوتا ہے، تم وہ اگر لینا چاہو تو لے لو۔ تو اس وقت دائی حلیمہ جب آپ کے گھر پہنچیں تو جب آپ کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ اتنے خوبصورت، اتنے اچھے، اور ان کے چہرے پہ نور، تو ان سے نہیں رہا گیا، انہوں نے کہا یہ بچہ میں ہی لے کے جاؤں گی۔ تو اس وقت آپ اپنی گود میں اٹھایا اور اپنے سفر کی تیاری شروع کی۔ تو جیسے ہی آپ نے اونٹنی پہ بیٹھ کے سفر شروع کیا تو آپ کی اونٹنی ایک دم سے تر و تازہ ہو گئی، جیسے اس کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اور اس کے تھنوں میں ایک دم سے دودھ بھر گیا، اور پھر اس دودھ کو سب نے سیر ہو کے پیا۔ تو آپ کے ساتھ جو باقی عورتیں آئی تھیں، دائی آئی ہوئی تھیں، تو انہوں نے آپ سے سوال بھی کیا کہ دائی حلیمہ کیا تم نے اپنی سواری بدل لی ہے؟ کیا تم نے کوئی دوسری اونٹنی لے لی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ وہی اونٹنی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ وہی اونٹنی ہے، میں نے سواری نہیں سوار بدل لیا ہے، تو اس کی یہ مین وجہ ہے۔ تو آپ کا سفر چلتا رہا اور آپ کی پرورش وہاں پر ہوتی رہی، آپ وہیں پہ رہے۔ جب دائی حلیمہ آپ کو لے کے اپنے گھر پہنچی تو اس میں بہت سارے واقعات ہیں، میں آپ سے ایک دو واقعات بیچ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ اس وقت آپ کے حالات بہت خراب تھے، بہت زیادہ خراب تھے، کسمہ پرسی کی زندگی گزر رہی تھی، کھانے کو پیسے نہیں تھے، لیکن جب سے آپ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رہنا شروع کیے تو آپ کی بکریوں نے دودھ دینا شروع کر دیا، آپ کی فصلوں میں ہریالی آنا شروع ہو گئی۔ اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کی پڑوسن نے آپ سے شکایت کی کہ حلیمہ تمہارے گھر میں رات کو اتنے چراغ کیوں جلتے ہیں، اتنی روشنی کیسے ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، نہ میں چراغ جلاتی ہوں، نہ میرے پاس تیل کے پیسے ہیں، تو یہ اس بچے کی کرامات ہے، اس کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے، اور اس کے چہرے سے نور نکلتا ہے۔ اس وقت تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ آپ ایک نبی ہیں اور اللہ کے پیارے نبی ہیں، اور آپ کے گھر سے خوشبو بھی بہت زیادہ آتی تھی، تو اتنی وہاں پہ روشنی ہو جاتی تھی کہ اگر کوئی سوئی بھی زمین پہ گری ہوئی ہے تو وہ بھی نظر آتی تھی۔ جو آپ بڑے ہوئے تو آپ دائی حلیمہ کے بچوں کے ساتھ باہر کھیلنے جاتے تھے، جس پر دائی حلیمہ آپ کو اپنے بچوں کو منع کرتی تھی کہ ان کو مت لے کے جایا کرو، باہر بہت دھوپ ہوتی ہے۔
تو آپ کے بچوں نے کہا کہ اماں کون سی دھوپ، ان کے اوپر تو ہر وقت بادل کا سایہ آ جاتا ہے، ان کے تو دھوپ چھوتی بھی نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک دفعہ ان کے بچے آپ کے ساتھ کھیل رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندگی کا پہلے شق صدر تھا، جس کو سینہ چاک کر کے دھویا گیا، تو انہوں نے آ کے اپنی والدہ کو بتایا اور وہ ڈر گئے۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ آئے تھے جو کہ فرشتے ہی تھے، انسانی روپ میں آئے، اور انہوں نے آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کے دل کو دھویا، اور اس کو بالکل، یہ آپ کا زندگی کا پہلے شق صدر تھا۔ تو آپ اس وقت ڈر گئیں اور آپ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آپ کے دادا اور آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس گئیں اور انہیں سارا واقعہ بتایا۔ دائی حلیمہ فوراً آپ کو لے کے بحفاظت آپ کے والدہ ماجدہ کے پاس پہنچی اور آپ کو سارا قصہ سنایا اور بتایا کہ یہ بچہ کچھ اور ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارے پیارے آقا نبی ہیں، اور بتایا کہ ان کی بہت حفاظت کریں، یہ بچہ بہت خاص ہے، ان کو یہودی اور یہود نصارہ سے آپ بچائیں۔ تو اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر میں ابھی سے بتانا شروع کر دوں تو وہ میرا خیال ختم نہیں ہوں گے، اتنا کچھ چیزیں ہیں۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، اس وقت یہ رات کا ٹائم چل رہا ہے اور یہاں پہ لوگ عمرہ کر رہے ہیں، یہاں پہ طواف ہو رہا ہے، یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ باب السلام یہ گیٹ ہے، یہاں پہ مختلف گیٹ ہیں، ان کے مختلف نام ہیں۔ جو بیچ میں ایک چیز مجھ سے مس ہو گئی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو جب آپ پیدا ہوئے تو جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کی ناف ہوتی ہے، ناف کو کاٹا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے۔ آپ کا کچھ ایسا نہیں تھا، آپ بالکل کلین صاف ستھرے پیدا ہوئے تھے، آپ کی ہر چیز کی صفائی ہوئی تھی۔ تو ساتھ ساتھ یہ میں آپ کو دوبارہ دکھا رہا ہوں، یہ ہم پہنچ گئے ہیں دوبارہ مکہ المکرمہ، اور یہ ہم آپ کو اوپر والی سٹوری میں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ اسکیلیٹرز ہیں، یہ سیڑھیاں میں نے آپ کو دکھائی، یہ صفا مروہ کی وہ پہاڑی ہے، یہ صفا مروہ ہو رہا ہے پیچھے، یہ میں آپ کو صفا مروہ دکھا رہا ہوں۔ اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ہم سے کور ہو جائے، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری اس ویڈیو میں اگر کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو میں آپ تمام لوگوں سے معذرت چاہوں گا، معافی چاہوں گا، اور یہ میرے بس کی بات نہیں تھی کہ میں یہاں پہ پہنچ گیا اور یہ میں نے سب کام کیا، یہ ان کے فیصلے ہیں، یہ وہی بلاتے ہیں، یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں۔ اور میری آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے کہ آپ لوگ بھی اپنا ارادہ بنائیے، ضرور اللہ کے گھر حاضری دیجیے، اور جو چیزیں مجھ سے بھی مس ہو گئیں آپ ان کو بھی کور کیجیے، ان جگہوں پہ بھی جائیے۔ اور میں ساتھ ساتھ آپ کو جتنا نالج میرے پاس ہے میں آپ کو وہ ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا۔ یہ کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ یہ کبوتر آپ کو مسجد النبوی میں بھی نظر آئیں گے، یہ کبوتر آپ کو مکہ المکرمہ۔ اب ان کبوتروں میں دیکھ لیں، آپ کو کہیں کوا نظر آ رہا ہے، آپ کو کہیں الو نظر آ رہا ہے، آپ کو کہیں چیل نظر آ رہی ہے، آپ کو کہیں گدھ نظر آ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے سب کچھ؟ یہ اس کے پیچھے راز ہے، یہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے یہ کام کرواتا ہے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اب ہم آپ کو ملتے ہیں کسی بہت ہی اچھی اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے دوستوں یاروں کا خیال کیجیے، اپنے پیرنٹس کا بہت زیادہ خیال کیجیے، اور کوشش کیجیے اپنے پیرنٹس کو ان کی زندگی میں یہاں لے کر آئیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اب ملتے ہیں اچھی کسی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔